جی خواتین و حضرات، آپ کو امید ہے کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ ہدیہ عقیدت پسند آیا ہوگا۔ اب ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہدایت کی بات، اس کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کی بات میں ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ اقوال معصومین۔ تو شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرتا ہے تو پروردگار اس کی تعریف کرنے والے کو اس کی مذمت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور قول شامل کریں گے جو کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا نصیحت نہیں ہے بلکہ ملامت کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو جس کو بھی نصیحت کرنی ہو اس کو الگ لے جا کے نصیحت کی جاتی ہے، سب کے سامنے بظاہر تو وہ نصیحت ہوتی ہے مگر وہ اس کے عیب سب کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ وہ نصیحت نہیں ملامت ہے۔ ایک اور قول کو مولا ہی کے شامل کریں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غیظ و غضب کی رو میں بہہ جاتا ہے اور خود پر قابو نہ رکھتا ہو، اس کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری قول کو شامل کریں گے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو تھے ناظرین آج کے اقوال معصومین۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ ان پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں کچھ فرق اور تبدیلی ضرور ایجاد کریں گے۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اقوال پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ ناظرین آج جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کا بہت مبارک دن ہے اور آپ 12 رجب ہے اور ہم جو ہے وہ پیشگی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے اس کی، اور چونکہ کل ہم آپ کے ساتھ میں اور علی بھائی ظاہر ہے سیٹرڈے اور سنڈے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آج ہی آپ کے ساتھ مل کر یہ جشن منا لیں۔ باقی جو نشریات ہیں وہ تو کل کی اور پرسوں کی وہ انشاءاللہ بہت ہی دھوم دھام سے آپ کے سامنے نشر کی جائیں گی اور آپ دیکھ پائیں گے کہ یقیناً کس ذوق و شوق سے جو ہے وہ یہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کو میرے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے اسماعیل حسنہ، اور اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی جو مبارک اور بابرکت نام، ویسے تو سارے نام بہت بابرکت بہت خوبصورت ہیں اور ہر کسی کے جو پڑھنے کی، ہر کسی کا ورد کرنے کی جو ہے وہ اپنی ہی فضیلت ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکے جب آپ کو فارغ ٹائم ملے، جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہیں آپ وضو یا بے وضو دونوں طریقوں سے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی اپنے آپ کو پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کا شمار بھی آپ کے ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے بھی آپ پر سلامتی بھیجیں گے، اور وہ ہر لمحہ اور وہ وقت جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبان سے کوئی ذکر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ کے لیے خاص نجات کا باعث بنا دے گا۔ اور جس راستے سے آپ گزرتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ تمام جو چیزیں ہیں جس راستوں میں آتی ہیں آپ کے، وہ گواہی دیں گی قیامت کے روز کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ذکر کیا اس کا۔ اس طرح آج میرے پاس جو میں نے نام چوز کیا اللہ تعالیٰ کا، وہ بہت ہی مبارک نام ہے، جس کا یا غفار، یا غفار کے آپ کو بہت آسان سے مطلب ہے، سمجھ آ جاتا ہے فوراً ہی کہ جو تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے، اس پیارے بابرکت نام سے ظاہر ہے کہ غفار جو ہے وہ کس قدر جو ہے مبارک نام ہوگا گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفار ہے، بہت جلدی اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ جب اس کے پاس آئیں گے، جب اس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے مانگنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب ایک دفعہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو تب تک بہکاتا رہوں گا، بھڑکاتا رہوں گا جب تک کہ یہ تیری رہتی دنیا باقی ہے، اور وہ ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں کو رہتی دنیا تک معاف کرتا رہوں گا، تو یہ معافی یقیناً جو گناہ ہیں وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسی صفت میں بنایا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو معافی مانگنا، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ کر آئیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی محسوس کرتے ہیں، کوئی کلک محسوس کرتے ہیں، کوئی گلٹی محسوس کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے تمام تر جو سچائیوں ہیں کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اور اس مغفار جو ہے اس کا ورد توبہ کرنے کے لیے بہت ہی جو فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
کہتے ہیں کہ جو کوئی یا غفار کا جو ورد ہے وہ دن رات کرے گا اپنے جو ہے زبان سے، یا غفارو کا ورد جو ہے وہ دن رات کرتا رہے وضو یا بے وضو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا. نہ صرف کہ گناہ بخش دے گا بلکہ اس کی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی دور کر دے گا، اور اس کو یہ توفیق عطا فرمائے گا، اس کو یہ طاقت عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو طاقت عطا فرماتی ہے گناہوں سے دور رکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے بھی دور رہ سکیں. ہر نماز کے بعد، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بعد، جیسا کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ یا غفارک فرلی کا ورد جو ہے وہ کریں، ایک تسبیح کر لیجئے، 100 دفعہ پڑھ لیجئے اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش کر آپ کو ایک نیک لوگوں کے زمرے میں جو ہے وہ شمار کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ یا غفارک فرلی کے ساتھ ذنوبی کا بھی جو ہے ایک وہ لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیں، تو اور عصر کی نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ صرف کہہ دیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دے گا اور آپ پہ اپنی خاص رحمت فرمائے گا اور آپ مغفرت کے حقدار ٹھہریں گے. اس طرح جمعہ کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 بار یا غفارو کا جو ورد کریں گے تو آپ کی جو تنگی ہے، مالی تنگی ہے یا کوئی اور قسم کی مشکلات کا آپ شکار ہیں، تو وہ سے آپ کو نجات ملے گی، اور آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو سکے گا. غصہ کرنے کی جو ہوتی ہے، غصہ بہت انسان کے لیے بہت زیادہ، اور بہت آج کل کے حالات، زندگی اور مجبوریاں اور جو ٹینشنز ہیں اور جو سٹریس ہے ڈیلی، وہ بندے کو بہت جلد جو ہے اس کا غصے میں لے آتا ہے انسانوں کو. تو اس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ، کیونکہ غصے میں انسان سے کبھی بھی صحیح کام نہیں ہوتا، ہمیشہ غلط کام ہی ہوتے ہیں. جو کام آلریڈی خراب ہوتے ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے. اگر غصے کے بغیر سوچ سمجھ کر ان کو ٹھہراؤ کے ساتھ جو ہے ان کاموں کو انجام دیا جائے تو بہت فرق پڑتا ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ یا غفارو کا ورد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص کرم فرمائے گا، اور آپ کے اندر جو غصے کی ایک لہر اٹھ رہی ہے، جو آپ کے اندر غصے نے آپ کے دماغ کی جو کریٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو سلب کر لیا ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ صحیح رہیں گے. آپ اپنے صحیح دل و دماغ سے سوچ سکیں گے، فیصلہ کر سکیں گے، اور جو کام اور جو آزمائشیں آپ کی زندگی میں پڑیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. اب آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک ہمارے پاس میں نے ایک اور جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے، غفار کا ہی ساتھ ہے اس کے، دونوں کو پڑھنے سے جو اکٹھا پڑھنے سے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پہ کرم اور نوازش فرماتا ہے. الغفور، الغفور کا مطلب ہے بہت بخشنے والا. جیسا کہ آپ کو غفار کا میں نے مطلب بتایا تھا کہ الغفار کا مطلب ہے کہ تمام گناہوں کو جو بخش دے، اس طرح غفور کا مطلب ہے بہت ہی بخشنے والا. جو شخص جو ہے اس اسم کا یا غفار یا غفور اگر آپ اکٹھا پڑھیں گے تو بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو یہ نہ صرف گناہوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں سے آپ کو پاک کر دیتا ہے، بلکہ آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی ہے، آپ کو مزید زندگی میں مزید گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور آپ کی زندگی کے جو مشکل ترین جو در ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور چونکہ آپ گناہوں سے دور رہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اس لیے یا غفور کا جو ورد ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اسپیشلی جب آپ کسی غم میں ہوں، کسی رنج میں ہوں، کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو اور آپ کے اس تکلیف سے جو ہے آپ کو مداوا حاصل نہیں ہو رہا اور آپ اس کو برداشت کرنے کا اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے، تو یہ غفور کا ورد کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بہت سکون عطا فرمائے گا. اور مال اور دولت اور اولاد کے معاملے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی اگر آپ یا غفور کا ورد کریں، کوئی اس طرح کی پریشانی ہو جو کہ ریلیٹڈ ہو آپ کی رزق سے، روزی سے، مال و دولت سے یا اولاد سے، تو یا غفور کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص رحمت فرماتا ہے. اور آپ نہ صرف رحمت فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ چونکہ مال اور اولاد جو ہیں وہ آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر جو مال و دولت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچاتا ہے اور آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے. پھر اسلام بیلنس رکھ پاتے ہیں، اعتدال رکھ پاتے ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص سجدہ میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کو سجدے سے ایسے اٹھائیں گے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر آپ اس طرح سے ہر سجدے میں 3 دفعہ یا رب اغفر لی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پہ کتنا مہربان ہوگا. وہ جانتا ہے کہ یہ بندے میرے پاس آئے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے جانتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں نے نافرمانی کی ہے، لیکن ان کے دل سیاہ نہیں ہوئے ہیں. وہ اپنی معافی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور سجدے میں اگر یا رب اغفر لی کہتے ہیں تو
اللہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا مہربان ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیارے نام ہیں آپ ان کا جو ذکر ہے وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کوئی بھی آپ ان کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ جو ہے کوئی زیادہ کنسنٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو جان رہا ہے، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر آپ اس کا نام اپنے زبان پر لے رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے قریب ہوگا، اور آپ کو اگر آپ اس کو یاد کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بڑھ کر بہتر یاد کرے گا۔ تو جمعۃ المبارک کے حساب سے آج یا غفار و یا غفور کے جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام میں نے آپ کو بتایا ناظرین، امید ہے کہ آپ ان کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں گے وقتاً فوقتاً۔ تمام ناموں کا ورد جو ہے وہ 100 دفعہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور بہت آسانی سے بہت جلدی جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں ایسی ملاحت ہوتی ہے، ایسی زبان پر ہلکے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے نہ صرف سرور ملتا ہے بلکہ لگتا ہے کہ کیسے زبان سے پھسلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے کچھ کام آئے ہوں گے، اور آج اب ہم جائیں گے وقفے کی طرف۔ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو علی بھائی سے کچھ بات چیت کریں گے اور اپنا جو پروگرام ہے وہ معمول کے مطابق جاری رکھیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد۔